حضرت سراقہ بن مالک وہی سراقہ بن مالک ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبی نے جو بشارت سنائی تھی سراقہ کو، زندہ تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اس وقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بشارت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں، خلافت کے دور میں، جب مکہ اور جب قیصر و کسریٰ فتح ہوا اور جب مدینے کے اندر مال غنیمت پہنچا، اللہ کے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے مال غنیمت مت دکھاؤ، مجھے قیصر و کسریٰ کے وہ سوار، وہ کنگن دکھاؤ اور وہ تاج دکھاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ اور جب اس کو پا لیے تو کہا کہ این سراقہ، سراقہ کہاں ہیں؟ حضرت سراقہ آئے، بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کے اللہ کے حضرت عمر فاروق نے ان کے ہاتھ میں وہ کنگن پہنایا اور ان کے سر پر وہ تاج رکھا، کہا کہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے۔ اور اس سے پہلے حضرت سراقہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک کہ اپنے نبی کی وہ بشارت کو میں پا نہ لوں۔ تو یہ مومنوں کی یہ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ام معبد کے گھر پہنچے، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قصہ آپ کو معلوم ہے، ام معبد کے یہاں گئے اور وہ بکری کا جو لاگر بکری تھی اس کا دودھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہ کر کے اپنا بھی پیا، اور حضرت ابوبکر بھی پیے، آسودہ ہوئے، اور بہت جو لوگ تھے سارے لوگ ان کے گھر میں ام معبد تھی، ان کو ان کے پلیٹ میں چھوڑ دیا اور ان کو بھی پلایا۔ اور جب یہ معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ لوگ سن چکے ہوں گے، ام معبد کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے، مقام قبا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن تک قیام کیا، اور وہاں قیام کرنے کے بعد مسجد نبوی، مسجد قبا کی بنیاد رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ مسجد قبا کی پہلی مسجد جو اللہ کے نبی نے بنیاد رکھی، وہ مسجد قبا کی پہلی مسجد، 14 دن تک اللہ کے نبی وہاں قیام کیے تھے۔ اور مسجد قبا جب اللہ کے نبی پہنچے اور جب اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، لوگ آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ جب حضرت ابوبکر اٹھ کر کے اللہ کے نبی پر سایہ کیا، تب لوگوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس طریقے سے 14 دن تک اللہ کے نبی قبا میں تھے۔ اور مسجد قبا کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طہر فی بیتہ وصلی فی المسجد قبا رکعتین تعدل عمرۃ، صلاۃ فی مسجد قبا تعدل عمرۃ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسجد قبا میں 2 رکعات پڑھے گا اس کو 1 عمرے کا ثواب اللہ دیتا ہے۔ یہ مسجد قبا کی فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کے دن، ہفتے کے دن، ہر وضو بنا کر کے اور یہاں سے نکل کر کے مسجد قبا جاتے تھے۔ اس طریقے سے مسجد قبا میں وہ مسجد تعمیر ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب 14 دن قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے نکلے، اور مدینہ کے لیے نکلنے کے راستے میں جمعے کا دن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ، مسجد قبا اور مدینہ کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھی اور صحابہ کو پڑھایا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچنے کے بعد 14 دن تک لگاتار مکہ کے لوگ اتنے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اتنا بیتاب تھے، استقبال کے لیے اتنے بیتاب تھے کہ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان سب آ کر کے باہر نکل کر کے قبا کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو ایک یہودی جو تھا وہ کسی اونچی جگہ پر وہ کھڑا تھا، اور کھڑا ہو کر کے اس نے ایک بیگ دیکھا کہ ایک آدمی سایہ کیے ہوئے اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس نے اوپر ہی سے آواز لگا کر کے کہا کہ اے اوس اور خزرج کے لوگوں، جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ طلوع ہو چکا ہے، آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننا تھا لوگوں کا کہ وہاں کے بچے یہ شعر پڑھنا شروع کر دیے
طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا من دعا للہ داعی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اشعار مدینے کے بچے پڑھ رہے ہیں، پھول برسا رہے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی نے یہ پورا ماحول پہلے سے تیار کر کے رکھا تھا کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ نبی مدینہ پہنچے اور لوگ استقبال نہ کریں. لوگ اس طریقے سے نبی کا دیدار کرنا چاہتے تھے. طلع البدر علینا، آج ہم پر 14ویں رات کی چاند ہم پر رونما ہوئی ہے، آج ہوئی ہے 14ویں رات کی چاند. یہ شعر پڑھنے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. اور مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں سعد بن زرارہ کا گھر آیا. انہوں نے اللہ کے نبی کے اونٹ کے لگام کو پکڑا، کہا کہ چھوڑ دو اس کو، یہ اپنے حکم سے ہی جا کر کے بیٹھے گی، کہیں نہیں بیٹھے گی. اللہ رب العالمین کا حکم جہاں ہوگا وہیں یہ اونٹنی بیٹھے گی. اس لیے حضرت اونٹنی جو ہے جب مدینہ پہنچی تو جہاں مسجد نبوی ہے وہیں پر، جہاں پر پہلے مسجد نبی بنی ہوئی ہے جس کو روضہ کہا گیا ہے، اس جگہ پر جب وہ اونٹنی پہنچی تو وہاں مربد اس کو بولا جاتا تھا، جہاں کھجور لوگ سکھاتے تھے. مدینے کے لوگ کھجوریں سکھاتے تھے. اس کے بغل میں کچھ قبرستان بھی تھے، کچھ قبریں بھی تھیں، اور ادھر کھجوریں سکھایا کرتے تھے جو 2 یتیم بچوں کی تھی. وہ جب اونٹنی وہاں جا کر کے بیٹھی، پھر اٹھ کر کے کچھ دور پر گئی، پھر لوٹ کر کے آ کر کے پھر اسی جگہ پر بیٹھی. اونٹنی جو ہے ایک بیگ بیٹھی نہیں تھی، بیٹھی کچھ دیر تک، بیٹھنے کے بعد پھر اٹھی، پھر اٹھنے کے بعد کچھ دور جا کر کے پھر لوٹ کر کے آ کر کے اسی جگہ پر بیٹھ گئی. اور